کہ جب کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چگلی کرتا ہے، تو وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دیتا ہے، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں ہوں ندا، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ دوستو، بات کرتے ہیں غیبت اور چگلی کے بارے میں۔ آج کل جو بہت عام ہو چکا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اسپیشلی کوئی کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں، کوئی عورتیں کسی کے گھر جاتی ہے، صرف چگلی اور غیبت کا بھنڈارا لے کر اس کے گھر کھولنے جاتی ہیں۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک تو آپ گناہ کر رہے ہو کہ آپ لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر عیاں کر رہے ہو، لوگوں کے عیبوں کو اچھال رہے ہو اور لوگوں کی عزتوں کو ایک دوسرے کی نظر میں گرا رہے ہو۔ اس چیز کا اللہ بہت برا بدلہ دے گا آپ کو۔ اور دوسری بات یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ہی۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چگلی کرتا ہے، تو وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ کیونکہ آپ جب کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ رہے ہوتے ہو، تو آپ کی نیکیاں اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے۔ وہ انسان گناہ گار ہے، کچھ بھی ہے، آپ کی نیکیاں اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی پریشانی ہے، اور اس چیز کو آپ دوسروں کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ ایک غیبت ہے۔ لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو آپ نے اس پہ الزام لگایا ہے، ایک بہتان لگایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان کی محفل سجتی ہے اور وہاں پہ بغیر وہ اللہ کی بات کیے ہوئے، اللہ کا ذکر کیے ہوئے، لوگوں کی باتیں کر کے اگر وہاں سے اٹھتا ہے، تو وہ ایسی جگہ سے اٹھتا ہے جیسے گدھے کی سڑی ہوئی جو لاش ہوتی ہے اس کے اوپر سے وہ بیٹھ کر اٹھتا ہے۔ آپ کبھی بھی ایک انسان کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کبھی بھی کوئی کسی انسان کا گوشت، خاص کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ نہیں۔ لیکن جب آپ غیبت اور چگلی کرتے ہو نا، تو آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ سوچو کہ کتنا سنگین جرم ہے یہ۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب آپ سود لیتے ہو نا، سود کا اگر کاروبار کرتے ہو، سود اگر آپ لیتے ہو، تو وہ سود کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آپ 36 بار ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے وہ گناہ۔ اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت کا جو سب سے نچلا اور سب سے کم درجے کا گناہ ہے، وہ اپنی ماں سے 36 بار گناہ کرنے کے برابر۔ یعنی کہ سود جو ہے وہ غیبت سے اتنا نیچے درجے میں آتا ہے۔ تو سوچے کہ غیبت کرنے کا جو پہلا چھوٹا سا گناہ، جو ادنا سا گناہ مانا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے سود لیا، اس نے اپنی ماں سے 36 بار گناہ کیا۔ تو سوچے کہ اتنا چھوٹا ہے۔ اور اگر غیبت کا بہت بڑا گناہ دیکھا جائے تو سوچے کہ آپ کی ساری نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جاتی ہے۔ آپ کتنی محنت سے نیکیاں کرتے ہو، کتنی محنت سے اللہ کو راضی کرتے ہو، اللہ کی نظر میں اپنی عزتیں بناتے ہو، اور آپ اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہو، اور آخرت کے دن وہ انسان نیکیوں سے مالا مال ہو جائے گا، اور آپ نے صرف اپنی تھوڑی سی دلی تسکین کے لیے، تھوڑی سی اپنے دل کو راحت پہنچانے کے لیے، اور اس لیے کہ وہ انسان اس انسان کی نظر میں گر جائے، وہ اس انسان کا جو کوئی عیب ہے وہ دوسروں کی نظر میں عیاں ہو جائے، اس لیے اپنے اعمال اور اپنی نیکیاں کسی کو اٹھا کر دے رہے، اور آخرت کے دن آپ خالی رہ جاؤ گے، کیا بنے گا آپ کا؟ آپ کو دل کا سکون حاصل کرنا ہے، آپ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اتنی سارے ذکر، اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دن بھر آپ یہ ذکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسے تسکین دے گا، آپ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی۔ تو آپ یہ چیزیں نہ کریں۔ ایک انسان کی قدر و منزلت بہت ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ کسی کی غیبت اور چگلی کر کے جو کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، بھلے وہ انسان نہ سنے لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اگر آپ اپنے دل میں اختیار کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں میں پردے ڈالا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ کوئی کسی کے عیب کو ڈھکے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غیبت اور چغلی سے بچ سکیں, کیونکہ یہ بہت سنگین جرم ہے اور اس سے بچنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان سے کچھ نکل جاتا ہے, اور نہ نکلے تو کوئی اگر کچھ اور کہہ رہا ہے تو اس میں ہم ہاں میں ہاں ملا کر کے اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں, اس غیبت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں سے محفوظ رکھیں, ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کے اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں. تو آپ اپنا خیال رکھیں, اور اگر بات پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. چلیے آپ اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.